بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ پھر بہت سارے تقاضے ہمارے جو ہیں بعض مہینوں کے اعتبار سے اور بعض طبقات کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تو اس میں بعض چیزیں جو ہیں وقتی ہوتی ہیں، جیسے اسٹوڈنٹس وغیرہ کے جوڑ ہوتے ہیں تو وہ وقتی چیز ہیں، ویکیشن سے پہلے یا ویکیشن کے بعد، کہ ایک بڑا طبقہ ہے یہ، اور اس وقت یہ عصری علوم کے اعتبار سے لوگوں کا رجحان ہر جگہ بڑھا ہوا ہے، زیادہ ہی ہے، اور عموماً جو اسٹوڈنٹس جو لڑکے جو ہیں اب اس وقت اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، تو مستقبل میں وہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق افراد ہیں، اسی میں تاجر بھی ہیں، اسی میں ملازم بھی ہیں، انہی میں ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، ٹیچر، سب انہی میں ہیں، اور اس عمر سے اگر ان کی ذہن سازی ہو جاتی ہے، ان تک پہنچنا ہو جاتا ہے، ان کو جوڑنا ہو جاتا ہے، تو اس عمر سے وہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ یہی عمر ہوتی ہے کسی رخ پر ذہن مڑنے کی۔ اگر دین کی طرف رخ مڑ گیا اور ذہن دینی بن گیا ہے، تو پھر اب ان کے لیے آگے جا کر دین اور دین کی دعوت، دین کی محنت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلے سے ہی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے، مولانا یوسف بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے خود علی گڑھ تشریف لے گئے اور اس طبقے میں محنت کی بنیاد ڈالی۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ پہلے سے ہماری محنت کا ایک حصہ ہے، ہماری محنت کا ایک حصہ ہے کہ اس طبقے کو محنت کا میدان بنایا جائے۔ ڈائریکٹ جہاں پر یونیورسٹیاں اور اس کے ارد گرد ہاسٹلس ہیں تو وہاں، یا جہاں یہ نہیں ہے، باقی ابھی عموماً ہر محلے میں اسٹوڈنٹس ہیں، 10ویں 11ویں 12ویں والے اور دیگر اوپر کی پڑھائی کرنے والے، گھر رہ کر پڑھنے والے جو ہیں، ان کی تعداد بڑی تعداد۔ پھر جہاں کالجز ہیں اور اس کے ساتھ لگی ہوئی ہاسٹلس ہیں، یونیورسٹی اور اس کے ساتھ ہاسٹلس ہیں، تو ان پر محنت کا کوئی منظم نظام بنایا جائے۔ وقتی طور پر کوئی گیا، ملاقات کر کے آ گیا، یہ نہیں، بلکہ ایک مرتب نظام ہو اور مسلسل محنت ہو، تاکہ وہاں سے کوئی نتیجہ ملے۔ کل کسی صوبے والوں نے سنا کارگزاری میں، کوئی جگہ شاید پٹنہ کا تھا، کہ انہوں نے مسلسل وہاں محنت کی تو وہاں سے 5-6 جماعتیں وصول ہوئی۔ وہ ایک شعبے سے متعلق لڑکے وہاں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن وہاں سے جب محنت مسلسل ہوئی، آمد و رفت کنٹینیو ہوئی، جماعتیں بھی انہوں نے وہاں بھیجی اور مقامی لوگوں نے بھی اس کو محنت کا میدان بنایا، تو ایک نتیجہ وہاں سے ملا۔ ایک تو یہ کہ ہنگامی طور پر ایسی جگہوں پر کبھی کبھار ملاقات کے لیے چلے گئے، اور یہ کہ قریب کے حلقے یا قریب کی مسجد والوں کو ذمہ داری دے کر کہ وہ وہاں پابندی سے جائیں، اور محنت بھی جو ہے ہمارے سامنے کتنا عملہ ہے۔ یہ 2 4 5 کالجیں ہیں، وہاں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں۔ بعض جگہ ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، اور خروج میں 1 جماعت 2 جماعت چلی گئی، ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، 2 جماعتیں بن گئی، اور تعداد وہاں 2000 2500 ہے۔ اسی طرح ہر مسجد کے اطراف میں اسٹوڈنٹس کی تعداد ہوتی ہے، کہیں 100 50 150 200، اور اس مسجد سے 2 4 5 اسٹوڈنٹس وصول ہوتے ہیں۔ تو اس کی شکل یہ ہے کہ ان کی فہرست بنائی جائے، اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے بنوائی جائے، کتنے لڑکے ہیں یہاں پر، اور پھر جو ہمارے بس کی محنت ہے کہ ہم 100% تک پہنچے، 100% تک پہنچنے کی ہم شکل بنا، اور پھر ان کو وصول کرنے کے لیے ہم محنت کریں گے تو نتیجہ اس سے بہتر ملے گا جو ابھی مل رہا ہے۔ اور سال بھر ان کی ملاقاتیں ہوتی رہے گی تو مقامی کام میں وہ شریک ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں جتنے طبقات ہیں ان تک پہنچنے کے لیے مختلف تدبیریں کرنی ہیں۔
بقول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ دین کی محنت کے لیے ایسی تدبیریں کرو جیسی تم اپنے دنیا کے لیے کرتے ہو. تو ہمیں ان تک پہنچنے کے لیے ساری تدبیریں کرنے، باقی ان سب کو لانا تو ہے مسجد میں ہی، ان کو جوڑنا ہے مسجد کی جماعت سے اور مسجد کے اعمال سے. تو اس کی تدبیریں کریں گے. اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، یہ پڑھا لکھا طبقہ ہیں، تو ان کی فہرست ہے بنوا کر مسجد وار جماعت سے کہ آپ کی مسجد کے اطراف پہ کتنے ہیں، اور پھر وہ سال بھر ان کی ملاقاتوں کا نظام بناویں. کیونکہ خروج کا موقع تو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے ان کو چھٹیوں میں، لیکن مقامی کام میں سال بھر وہ شریک ہوتے رہیں گے، مسجد کی تعلیم میں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، مشوروں میں. اور جتنا ان کو موقع ہے، اگر سہ روزہ مستقل ہیں تو 3 دن پورے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے اگر پورے 3 دن کی چھٹی نہیں ہے تو ان سے جو وقت ہم وصول کر سکتے 2 دن، 2.5 دن، 1.5 دن، تو صرف اسٹوڈنٹس کے لیے اس کی گنجائش ہے. ٹیچرز حضرات کے لیے نہیں، وہ چھٹی لیں. اور دفتری نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنی چھٹی قربانی، جیسے تاجر آدمی اپنے کاروبار کی قربانی دیتا ہے، ایسے ملازم آدمی ہیں، ایک چھٹی ہے 2 کریں، 2 چھٹی ہے 1 چھٹی لیں، اور قربانی کے ساتھ وہ تو اپنے 3 دن لگا. لیکن اسٹوڈنٹس چونکہ ابھی پڑھائی کا ان کا زمانہ ہے تو اس میں حرج نہ ہو ان کے بار بار نکلنے سے، بار بار چھٹی لینے سے. تو اس وجہ سے ان کے لیے بزرگوں نے گنجائش رکھی کہ ان کے پاس جو وقت ہے ان کا وصول کر لیں، روزانہ 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ لیں. اور ان کے پاس 2 دن ہیں مہینے میں تو ان کے شنیچر اتوار 2 دن لے لیں. تو اس طرح جب ان پر محنت مسلسل ہوگی تو انشاءاللہ اس میں سے ہمیں بڑے باصلاحیت افراد ملیں گے، مختلف زبانوں کے جاننے والے اور مختلف صلاحیتوں کے لوگ ایسے ملیں گے جو ابھی 10ویں 11ویں 12ویں میں ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ میں ہیں، لیکن یہی 2 5 10 سال کے بعد جو ہے اچھے کام کرنے والے افراد بنیں گے. اور جن صوبوں میں، جن شہروں میں اس کا ناماحول ہے، وہاں پر ماشاءاللہ اس نوعیت کا بڑا عملہ جو ہے وہ کام میں لگا ہوا ہے. ڈاکٹر حضرات ہیں، انجینئرز ہیں، وکلاء ہیں، ٹیچرز حضرات ہیں، اور دیگر شعبوں میں کام کرنے والے جو اسٹوڈنٹس لائف سے ان کے اوپر ایک محنت کا نظام بنایا انہوں نے، اور ان کو دھیرے دھیرے مانوس کیا، قریب کیا، شب گزاریوں میں لائے. ان کے جو سال میں 1-2 مرتبہ جوڑ ہوئے تو اس میں محنت کر کے ان کو لے گئے، اور پھر ان سے رابطے میں رہے. تو جنہوں نے کبھی 2 دن لگائے، 3 دن لگائے، دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھے اور اپنی تعلیم مکمل کر کے انہوں نے 4 مہینے لگائے، اور اس وقت وہ اچھے کارکن بنے ہوئے، اپنے اپنے اضلاع میں کام کو لے کر چل رہے، جماعتیں لے کر چل رہے، اپنے ساتھ جماعتیں بنا رہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں. آگے یہ چھٹیاں ملک بھر میں تقریباً یہی مہینے ہمارے اپریل، مئی، جون، ان مہینوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. تو اس کو اپنے ابھی جانے کے بعد جو صوبائی سطح کے اپنے مشورے ہیں اس پہ اس کو تفصیل سے لیں، اور اپنے اضلاع کو ذمہ داری دیں کہ ہر ضلع والے اپنے حلقوں کو، حلقے والے اپنی مسجد والوں کو ذمہ داری دیں تو اپنے قرب و جوار میں رہنے والے اس طبقے کی فہرست بنوائیں تاکہ ایک ایک تک پہنچنا آسان ہو. ان کے ناموں کی فہرست ہر مسجد کی جماعت کے پاس آئے گی کہ ہمارے 50 ہیں، کہیں 60 ہیں، کہیں 40 ہیں، کہیں 100 ہیں. تو پھر ایک ایک تک پہنچنے کی سبیل بنے. اس میں مانوس ہیں، کچھ غیر مانوس ہیں، تو بغیر کسی مانوس غیر مانوس کی تمیز کے ان سب تک پہنچنا. پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم ان تک جاویں اپنی بات لے کر، اور پھر اس میں پوری ایمان، اعمال، اخلاق، اخلاص، آخرت، پوری بات ان سے کر کے ان کو دعوت کے اعمال کے لیے اور ویکیشن میں، چھٹیوں میں وقت لگانے کے لیے تیار کریں. اس طرح کی پوری محنت کے بعد اگر ہمارا کوئی جوڑ ہوتا ہے پھر تو وہ جوڑ کامیاب ہوگا کہ ہر مسجد کی جماعت 100% تک پہنچی، اور اگلی کوئی تاریخ طے تھی 10 15 20 دن کے بعد کی کہ بھئی یہ حلقے کی سطح یا پورے شہر کی سطح پر کوئی جوڑ ہے، اور اس میں مسجد کی جماعت نے زمینی محنت پوری کی، اور پھر وہ جوڑ ہوگا، وہ جوڑ کامیاب ہوگا اور اس میں اچھی تشکیلیں بھی قابو میں آئے گی. خالی اعلان ہو کر جوڑ ہو جانا وہ مفید اتنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پوری محنت کے بعد پھر ان کو جوڑا جائے یہ ویکیشن سے پہلے، تاکہ تشکیلی ماحول بنایا جائے. پھر وہ ایک دوسروں کو 20-25 دن پہلے جوڑ ہو چکا ہے، اس میں تشکیلیں ہوئی، پھر ان کو کام پر ڈالا ہے. ہر ایک کو آپ اپنے طبقے پر محنت کر کے ان کو تیار کریں، اور وہ پھر ان کو تیار کر کے ان کی جماعتوں کی ترتیب دی جائے،
اور ان کی جماعتوں میں مناسب ذمہ داروں کو لگایا جائے۔ ایک کمی اس کی رہتی ہے، اسٹوڈنٹس کی اور اس نوعیت کی جماعتیں آتی ہیں، دیکھتے 12-15 لڑکے ہیں اور ان میں کوئی مناسب ذمہ دار نہیں ہوتا، کیونکہ ذمہ داروں کی اپنی اپنی مہینوں کی ترتیب بنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ خود بھی یعنی زیادہ اپنے ساتھ کچھ 2-4-5 آدمی پہلے سے تیار ہوتے ہیں، کچھ ساتھی اور ہوتے ہیں، تو ایک مدت سے اس طرح چلتے چلتے مزاج میں وہ بات نہیں ہوتی کہ اس نوعیت کے لڑکوں کو لے کر چلے۔ حالانکہ ایک مفید سرمایہ ہے ہمارے اندر کے یہ لالچ ہو کہ ہمارے ہاتھ مجمع تیار ہو۔ ذمہ دار پرانے جو حضرات ہیں فقر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کہ کوئی اگر ہم کو کھلا رہا ہے، سواری پہ سوار کر رہا ہے، تو یہ نصرت نہیں ہے۔ اصل ہماری نصرت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں مجمع تیار ہو رہا اور ہمارے پیچھے کام کرنے والے تیار ہو رہے۔ یہ ایسے باصلاحیت ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑی ان کی صلاحیت کو روپ پر لگانے کی کوشش کر لی جائے تو بہت تھوڑی مدت میں یہاں سے اچھے کام کرنے والے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کا انتظام آگے سے کیا جائے۔ ضرورت ہو تو بعض ہمارے ذمہ دار حضرات ہیں جو 10 سال میں 2 چلے دے سکتے ہیں، ایک چلہ اپنا وہ لگا چکے ہیں، ان کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے ہو گئے، ان کو آمادہ کریں کہ دوسرا چلہ لگا لیں۔ ہماری یہ ترتیب ہے، وہ کام کرتے کرتے پرانے ساتھی آگے بڑھے، ہر سال 4 مہینے پر ابھی آمادگی نہیں ہوئی ہے تو 2 چلے لگا لو، ایک چلہ لگا چکے دوسرا چلہ لگا، 2 سے تیسرے چلے پر جائیں گے اور سالانہ 4 مہینے پر آئیں گے دھیرے دھیرے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ مناسب ذمہ داروں کا انتظام کر کے تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو اور عملی طور پر وہ اچھا کام سیکھیں، ان کی جماعتیں تیار ہوں، مناسب ذمہ دار لگائے جاوے اور ان کے سامنے روانگی کی بات اچھی طرح سے ہو۔ جو خروج کی ہدایات ہیں تفصیل کے ساتھ ہوں، کیونکہ ہدایت جو ہے اسی کے مطابق جماعت چلتی ہے۔ بزرگوں کے یہاں اس کا بڑا اہتمام رہا، ہر وقت جماعتوں کو بات سمجھانے کا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بارہا سنا کہ 2.5-3 گھنٹے وہ اچھی طرح سے جماعتوں کو ہدایت دیتے تھے، اور پھر بھی بعض مرتبہ بات کر کے جاتے ہوئے منشی جو ترتیب بناتے تھے جماعتوں کی، ان کو کہتے تھے کہ ان جماعتوں کو آج روانہ مت کرنا، کل ان سے دوبارہ بات کریں گے، اور پھر دوسرے دن تفصیل سے بات کرتے اور پھر اس کو روانہ کرتے تھے۔ تو ان کو پھر اچھی طرح سے کام سمجھایا جائے تاکہ ان کا وقت صحیح گزرے اور آنے کے بعد ان میں جماؤ پیدا ہو۔ اس لیے ایک تو یہ ابھی اس وقت الفور جو ہمارے سامنے تقاضا ہے کہ اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور اس شعبے سے متعلق جو ہیں جتنے بھی اور لوگ ہیں جن کو سہولت ہیں یا ان کی چھٹی نہیں ہے لیکن ان کے سالانہ خروج کے لیے ان کے یہ مہینے مناسب ہیں، تو ان کو چھٹی لینے پر آمادہ کیا جاوے اور اس نوعیت کی جماعتوں کو ترتیب دیا جاوے۔ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں اور دیگر کالجز میں IT اور دیگر شعبوں میں، جیسے یہاں انہوں نے ابھی بتایا بنگلور والوں نے کہ وہ حضرات شعبان رمضان میں وقت لگاتے ہیں زیادہ، تو اس وقت ان تک ایک تک پہنچنے کی ایک تو سبیل بنائی جاوے مسجد کی جماعت کی سطح سے، اور دوسرا ان کی مضبوط تشکیلیں ہو کر ان کی مناسب جماعتیں بنائی جاوے، ان کو مناسب ذمہ دار دیے جاوے اور ان کے خروج کے وقت ان سے تفصیل سے اچھے انداز میں پوری روانگی کی ہدایات سمجھا کر ان کی جماعتوں کو روانہ کیا جائے۔ تو ایک فکر تو اس کی کرنی ہے، اس کو نوٹ کر لے حضرات تاکہ اپنے اپنے صوبوں میں، اپنے اپنے اضلاع میں ہمیں اس کو جا کر یہ دینا ہے اور اس کو آگے کی کارگزاری میں سنانا ہے۔ پھر اگلے بعد رمضان کے مشورے مئی میں جو مشورہ ہوگا اس میں پھر ہمارے یہ محنت ہوئی اور اس کے یہ نتائج۔ ایک بنیادی بات اس میں کہ یہ جو ہماری طبقات کی محنت ہے وہ کوئی الگ جز نہیں ہے تبلیغ کا، یہ کام کا حصہ ہے، اس لیے اس کی شکل ایسی نہ بنائی جائے کہ جس سے وہ کوئی الگ جز بن جائے۔ طبقات میں جو محنت ہے وہ ہمارے کام کا حصہ ہے۔ خصوصی گشت یہ ہمارا ایک گشت ہے، مستقل ایک گشت ہے، خصوصی گشت۔ خروج کے زمانے میں جماعت روزانہ کرے گی اور قیام کے دوران میں جب بھی جماعت مسجد میں آتی ہے تو اس جماعت کو ساتھ لے کر اپنے مسجد کے اطراف کے خواص کو ملنا، علماء کی خدمت میں حاضری دینا، وہ ہمارا ایک حصہ ہے۔ اس لیے اس کی شکل ایسی نہ بنائی جائے کہ وہ کوئی الگ سا کام ہو جائے۔
ان تک پہنچنے کے لیے ساری تدبیریں ہیں، باقی سب کو جوڑنا ہے مسجد کی جماعت سے، اور ان کی جماعتوں کو جتنی ان کی چاہے 3 دن کی ہو، عشرے کی ہو، چلے کی ہو، 4 مہینے کی ہو، جو معروف ترتیب ہو اضلاع میں، اگر اس ضلع میں ترتیب یہ ہے کہ ساری جماعتیں ان کی کسی ایک جماعت سے روانہ ہوتی ہیں، تو چاہے وہ آئی ٹی والوں کی جماعت ہو، اسٹوڈنٹس کی جماعت ہو، تاجروں کی جماعت ہو، وہ اپنی جگہ آوے پھر روانہ ہو۔ اگر ضلع کی جو معروف ترتیب ہے، بعض جگہ اضلاع میں کہ ایک ہی جگہ سے جماعتیں روانہ ہوتی، وصول ہو کر آتی ایک جگہ پر، بعض جگہ صوبائی سطح سے کسی ایک جگہ آ کر وہاں سے روانہ ہوتی، بعض جگہ آپس کے مشورے سے فوری طور پر طے کر لیتے ہیں کہ یہ جماعت اس وقت جا رہے، کہاں سے جائے گی، اس مسجد سے جاؤ، یا مشورہ طے کر لیں کہ یہ جماعت اس وقت آئندہ مہینے کی وہ فلاں مسجد سے ان کی روانگی ہوگی، وہاں سے جائے گی۔ تو یہ جتنی جماعتیں ہماری جس نوعیت کی جاتی ہیں، ان کو روانہ کرنے کے لیے جو آپس کے مشورے سے ہماری معروف ترتیب ہے، اسی ترتیب سے ان کو جوڑا جاوے اور اسی سے ان کو روانہ کیا، یعنی ان سب کو مشورے سے جوڑنا، کوئی مشورے سے باہر نہ جائے، چاہے آئی ٹی والوں میں کام ہو رہا ہو، یا اسٹوڈنٹس میں ہو رہا ہو، یا دیگر طبقات میں ہو رہا ہو، وہ ہمارے آپس کے مشورے سے ہوں، اور یہ سب حضرات جو ہے مشورے سے جڑ رہے ہیں، اور جانے کے لیے مختلف ہماری راہیں ہیں، ان تک پہنچنے کی سبیل ہیں، باقی ان سب کو جوڑنا ہے اپنے عمومی کام سے، جس میں مقامی مسجد کی جماعت کا کام ہے، اور خروج کے زمانے میں جو ہدایات ہیں اس ہدایات کے مطابق وہ بھی جماعتیں اسی عمومی ترتیب سے چلے گی، 2 وقت کی تعلیم، روزانہ کا گشت، اور ان کے سارے اعمال کے ساتھ وہ محنت کرے گی۔ اب اتنا کہ مثلا کوئی آئی ٹی والوں کی جماعت ہے، اسٹوڈنٹس کی جماعت ہے، کوئی تجار کی جماعت ہے، وہ کسی شہر میں کسی علاقے میں پہنچی ہے، تو اب ہم ان سے خاص کام لے سکتے ہیں عام کام کے ساتھ۔ بھئی آئی ٹی والوں کی جماعت آئی تو اصل ان کا کوئی روزانہ کا ان کا گشت، دونوں وقت کی ان کی تعلیم، اور 24 گھنٹے کے ان کے ان اعمال کے ساتھ ان کے ذریعے سے ہم آئی ٹی والوں میں کام لے لیں گے۔ باقی ہے کہ آئی ٹی والوں کی جماعت ہے تو وہ صبح سے شام تک صرف آئی ٹی والوں کا کام کر رہے ہیں، نہ ان کی تعلیم عقابوں میں آ رہی ہے، نہ ان کا عمومی گشت ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے خروج کے مقاصد میں 2 بنیادی مقصد ہیں۔ ایک اور پہلا مقصد نکلنے والوں کی تربیت، اور تربیت جو ہے وہ اعمال کے ساتھ وابستہ ہے، علاقوں اور شہروں کے ساتھ یا افراد کے ساتھ تربیت نہیں ہے۔ فلاں شہر میں جماعت چلی گئی تربیت ہو جائے گی، یا فلاں آدمی کے ساتھ چلی جائے گی تو ہو جائے گی، تربیت اعمال کے ساتھ۔ 24 گھنٹے کے جو اعمال ہیں، انفرادی اور اجتماعی اعمال اگر ان جماعتوں کے ہو رہے ہیں تو وہ جماعتیں بن کر آئے گی، چاہے وہ دیہاتوں میں وقت لگا، زیادہ ماحول والی جگہ نہیں ہے وہاں ان کا وقت لگا، 24 گھنٹے کے اعمال کے ساتھ جماعت گزری ہے، تو نیا سے نیا آدمی بھی وہ سیکھ کر آئے گا اور بن کے آئے گا۔ اور اگر کسی معروف جگہ جماعت گئی لیکن 24 گھنٹے کے اعمال کے ساتھ نہیں ہے وہ، تو وہ ان کا آنا جانا ہو جائے گا، باقی ساتھیوں کی تربیت نہیں ہو پائے گی۔ صرف پہلا مقصد ہمارے ذہن میں رہے کہ ہماری اس نوعیت کی جماعتیں بھی ہیں تو وہ اپنے عمومی، اجتماعی اور انفرادی دونوں اعمال کے ساتھ، خاص طور پر اب وہ چونکہ ان کے ساتھ ایک خاص نسبت لگی ہے، اس نسبت کے لوگوں میں، پڑھے لکھوں میں، یا دیگر جس نوعیت کی جماعت ہے، تاجروں کی ہے، تو اس طبقے میں ان سے ہم کام لے لیں۔ وہ خصوصی گشت کے درجے کا ہے، جیسے خصوصی گشت ہمارے تاجر لوگ ہیں تو تاجروں میں زیادہ محنت ہو جائے گی، پڑھے لکھے لوگ ہیں تو پڑھے لکھوں میں زیادہ محنت ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس کی کوشش کریں، اور روانگی میں بھی ان جماعتوں کو اچھی طرح سے بات سمجھائی جائے، تاکہ وہ مختلف علاقوں میں جا کر کام کی صحیح شکل چھوڑیں، جو صحیح شکل ہے، چاہے اس میں کم ہوگا لیکن وہ کام مؤثر ہوگا، مفید ہوگا، تو اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور مذاکروں کے راستے سے اس کو حل کیا جائے۔ کسی جگہ اگر کوئی ترتیب سے ہو رہا ہے تو ایک دم سے ڈنڈا نہ چلا دیں، بلکہ ان کو سمجھا بجھا کر ان کے سامنے ہدایات کے وقت ان باتوں کو تفصیل سے لا کر ان کو اس روح پر محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہمارا جو کام ہے، طبقاتی کام میں، ایک اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اور پڑھے لکھے طبقے میں جو محنت ہے اس کی ایک صحیح شکل قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی اس وقت صرف اور ہمارے سامنے جو ویکیشن آ رہے ہیں تو اس میں ان کی